سرکار نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، اور آج بھی سرکار نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ یہ جو کائنات کی ساری بہار ہے نا، یہ جو سورج روز صبح نکل رہا ہے، یہ جو چاند رات چمک رہا ہے، یہ جو پھول کھل رہے ہیں، یہ جو سبزہ لہرا رہا ہے، یہ جو دریا بہہ رہے ہیں، یہ پہاڑ کی چوٹیاں جو سر اٹھائے کھڑی ہیں، یہ ستاروں کی کہکشاں جو جگمگا رہی ہے، سب کچھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کی برکت ہے۔ جب سرکار نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا، آج بھی سرکار نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ یہ ساری بہار، اس کی موجودگی یہ پتہ دے رہی ہے کہ سرکار اپنے روضہ اطہر میں حیات دنیاوی حقیقی جسمانی کے ساتھ تشریف۔ سبحان اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ جو لوگ ہر بات میں ہم سے قرآن سے دلیل مانگتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ بتاؤ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ کسی عاشق سے پوچھا، کسی نوجوان سے پوچھا، کسی کالج کے طالب علم سے پوچھا کہ بتاؤ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہر صحیح العقیدہ سنی مسلمان کی تقدیر میں، اور جن کی تقدیر میں لکھا ہے وہی منا رہے ہیں۔ ہم سے دلیل طلب کرتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے، تو جو لکھا ہے اس کو تو مانو۔ قرآن میں لکھا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور کوئی کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تو حقیقت یہ ہے کہ ایسا کہنے والے کا ایمان مٹی میں مل گئے۔ سرکار کے دم کا یہ ظہورہ ہے، یہ ساری کائنات، اس کی ساری رونقیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے ہے۔ سرکار علیہ السلام نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سب سرکار کے دم کا ظہور، سرکار کی ولادت باسعادت کا صدقہ، سرکار کی آمد کا صدقہ۔ لوگ کہتے ہیں حضور کیا ہماری طرح انسان نہیں تھے؟ اور کیا جس طرح باقی بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ماں اور باپ سے، کیا حضور بھی ویسے ہی پیدا نہیں ہوئے؟ اور کیا وہ دنیا میں آنے کے بعد اپنی دنیاوی زندگی 63 سالہ حیات گزار کر انتقال نہیں فرما گئے؟ ہم کہتے ہیں سب باتیں صحیح ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ حضور علیہ السلام انسان ہے، بشر ہے۔ ہم حضور کے مخلوق ہونے کا، انسان ہونے کا اور بشر ہونے کا انکار نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ ہم حضور کو اللہ کا بندہ ہی نہیں مانتے، ہم حضور کو اللہ کا بندہ مانتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر ہی تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ دیا ہے، وہ حضور کو اللہ کا معاذ اللہ بندہ نہیں مانتے، بشر نہیں مانتے، انسان نہیں مانتے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ امام اہل سنت تو فرما رہے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ انسان تو مانتے ہیں ہم، مگر اپنے جیسا نہیں مانتے۔ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان مانتے ہیں اپنے جیسا نہیں مانتے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ ہم حضور علیہ السلام کو انسان مانتے ہیں لیکن اپنے جیسا نہیں مانتے۔ ہم حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت، آپ کا پیدا ہونا ماں اور باپ سے ہی مانتے ہیں۔ جب حضور کا میلاد بیان کرتے ہیں تو حضور کی ماں حضرت آمنہ خاتون کا نام لیتے ہیں، حضور کے والد حضرت عبداللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے دادا کا، آپ کی دادی کا، آپ کے نانا کا، آپ کی نانی کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے قبیلے کا، آپ کے وطن کا، آپ کے شہر کا، سب کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے سرکار کی ولادت ہوئی، اور یہ بھی کہ سرکار علیہ السلام اپنی حیات دنیاوی بسر فرما کر وصال فرما گئے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ حضور کا انتقال ہو گیا، ایسا نہیں کہ حضور کا انتقال نہیں مانتے،
حضور کا وصال نہیں مانتے، ہم حضور کا انتقال اور حضور کا وصال مانتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ مسجد نبوی شریف کے بائیں گوشے میں گنبد خضرا کے نیچے سنہری جالیوں کے پیچھے سرکار اپنے روضہ اطہر میں تشریف فرما، ہمارا ایمان ہے سب۔ لیکن فرق یہ ہے کہ نہ تو ہم حضور علیہ السلام کا دنیا میں آنا باقی لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہونے جیسا سمجھتے ہیں، اور نہ ہی سرکار کا دنیا سے جانا، وصال فرمانا، انتقال فرمانا باقی لوگوں کے مر کے دنیا سے جانے جیسا سمجھتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ مختصر سا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سرکار کا دنیا میں آنا بھی باقی دنیا میں آنے والوں سے مختلف ہے، اور سرکار کا انتقال اور وصال فرما کے دنیا سے تشریف لے جانا اور قبر انور میں تشریف فرما ہو جانا، وہ بھی باقی لوگوں کے مر کے قبر میں دفن کیے جانے سے مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ قرآن و حدیث کے دلائل نہیں بیان کر رہا ہوں، میں عام سی بات سمجھاتا ہوں، اتنی عام سی بات کہ بس آپ کو ویسے سمجھ میں آ جائے، یاد نہیں کرنی پڑے، نہ حوالہ لکھنا پڑے، نہ یاد کرنا پڑے، عام سی بات بالکل۔ دیکھیے باقی سب لوگ دنیا میں آ کر کچھ بھی بنتے ہیں، کوئی حافظ بنا، کوئی عالم بنا، کوئی مفتی بنا، کوئی امام بنا، کوئی پیر بنا، کوئی شیخ الحدیث بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی پروفیسر بنا، کوئی سیاستدان بنا، کوئی سائنسدان بنا۔ ان میں سے کوئی اماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے؟ اماں کے پیٹ سے ڈاکٹر پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی علاج کرنا شروع کر دیا اس نے؟ نہیں۔ اماں کے پیٹ سے کوئی جج پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی فیصلے کرنا شروع کر دیے اس نے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ انسان کوئی بھی ہو، وہ جو کچھ بھی بنتا ہے اس دنیا میں آ کے بنتا ہے، کیونکہ سارے لوگ دنیا میں بننے ہی کے لیے آتے ہیں، کیونکہ سارے لوگ دنیا میں بننے ہی کے لیے آتے ہیں۔ حضور کے دنیا میں آنے میں اور باقی لوگوں کے دنیا میں آنے میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ باقی سب لوگ جو کچھ بھی بنتے ہیں وہ دنیا میں آ کے بنتے ہیں، اور اللہ نے حضور کو جو کچھ بنانا تھا وہ پہلے بنایا، پھر دنیا میں بھی سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، سرکار سب کچھ بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن کی 74 آیتیں ہیں، میں خود بھی حافظ نہیں ہوں، سنا نہیں سکتا میں 74 کی 74 آیتیں، لیکن جو حافظ ہے میں ایک دو آیتیں پڑھتا ہوں، وہ تصدیق کر دیں گے کہ بھی ہاں آیت بھی یہی ہے اور اس کا معنی بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتا ہے اے خبر دینے والے نبی، ہم نے آپ کو، اب گنیے، حاضر و ناظر بنا کے، خوشخبری سنانے والا بنا کے، ڈرانے والا کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے دنیا میں بھیجا۔ ارسلناک، ہم نے بھیجا، کیا کیا بنا کے بھیجا وہ سب اللہ نے، آیت بھی یاد، ترجمہ بھی یاد، بچے بچے کو یاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ترجمہ بھی بچے بچے کو یاد ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے، یعنی ایسا نہیں ہے بھیج کے بنایا، بنا کے بھیجا۔ اللہ نے حضور کو رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کے بھیجا، بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعی اللہ بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ جو کچھ بنایا اللہ نے وہ پہلے بنایا اور پھر بھیجا، سب کچھ بنا۔ حضور دنیا میں آ کے کچھ بھی نہیں بنے، حضور دنیا میں آ کے کچھ بھی نہیں بنے۔ باقی لوگ دنیا میں آ کر کچھ بھی جو بنتا ہے
دنیا میں آگے بڑھتا ہے. وجہ یہ ہے کہ باقی لوگ دنیا میں بننے ہی کے لیے آتے ہیں. حضور دنیا میں بننے کے لیے نہیں آئے تھے, دنیا والوں کو بنانے کے لیے آئے تھے. سبحان اللہ. حضور بننے کے لیے تھوڑی آئے تھے دنیا میں کوئی. اللہ نے سب کچھ بنا کر آپ کو بھیجا تھا. حضور تو کافروں کو مومن بنانے آئے تھے, مشرکوں کو مسلمان بنانے آئے تھے, جہنمیوں کو جنتی بنانے کے لیے آئے تھے, گمراہوں کو ہدایت یافتہ بنانے کے لیے. حضور تو بنانے کے لیے آئے تھے, ہم اور آپ بننے کے لیے آتے دنیا میں, اور حضور بنانے کے لیے آئے دنیا میں. تو بتائیے حضور کا دنیا میں آنا اور باقی لوگوں کا دنیا میں آنا ایک جیسا ہوا؟ یاد ہے, سب کو بتا سکتے ہیں آپ, کوئی دلائل کی بات تو نہیں ہے نا, بہت زیادہ مشکل بات تو نہیں ہے, آسان سی بات ہے. کسی کو بھی آپ بتا سکتے کہ بھائی تو یہ بتا دے کہ حضور رسول کون سے اسکول میں پڑھ کے بنے تھے, حضور نبی کون سے کالج میں جا کر بنے تھے, حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹانے کی ٹریننگ کون سے ٹریننگ سینٹر سے لی تھی, حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کی تربیت کون سے انسٹیٹیوٹ سے حاصل کی تھی, حضور نے لعاب دہن ڈال کے کڑوے کنویں کو میٹھا بنانے کا فارمولا کون سے سائنسدان سے سیکھا تھا, حضور نے اشارہ کر کے درخت کو بلانے کا طریقہ کون سی کمپنی میں جا کر سیکھا تھا, حضور نے توجہ فرما کے کافر کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھوا دینے کا ہنر کون سے استاد سے حاصل کیا؟ سب کا جواب یہی ہے, حضور نے دنیا میں کسی سے کچھ نہیں سیکھا. اللہ نے سب کچھ بنا کر, باقی نبی دنیا میں معجزات لے کر آئے, ہمارے حضور کو اللہ نے دنیا میں معجزہ بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. معجزہ بھی بنا کر بھیجا. تو باقی لوگوں کا دنیا میں آنا اور حضور کا دنیا میں آنا کوئی موازنہ, کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہی حال جانے کا بھی ہے. ہاں بھائی ہر سال پیدا تو نہیں ہوتے, جب حضور ہر سال پیدا نہیں ہوتے تو پیدائش کا جشن ہر سال منانا تو بے وقوفی کی بات ہے. جو واقعہ ہوتا ہی نہیں اس واقعے کی خوشی منانا کیا معنی رکھتا ہے؟ پھر کہنے لگے بھائی دیکھو ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے, لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا, چلا گیا, چلو آپ برسی مناؤ تو سمجھ میں آتی ہے بات, چلو آپ عرس مناؤ تو سمجھ میں آتی ہے بات. آپ تو آج تک میلاد ہی منا رہے ہیں, میلاد النبی منا رہے ہیں, آپ تو پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں آپ, تو کیا آپ حضور کا انتقال نہیں مانتے؟ بالکل مانتے. حضور کا وصال نہیں مانتے؟ بالکل مانتے. تو پھر آپ برسی منائے, پھر آپ عرس منائے, میلاد النبی کیسے مناتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں, منائیں گے تو میلاد ہی. کیوں بھائی؟ جواب لے لو. کیوں؟ تم سمجھتے ہو کہ جس طرح باقی لوگ دنیا سے مر کر چلے جاتے ہیں, حضور علیہ السلام کا انتقال فرما کے جانا بھی ویسا ہی ہے, حضور کا وصال فرما کے جانا بھی ویسا ہی ہے. تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے, گمراہی ہے, بے دینی ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو اللہ کا رسول تم میں موجود ہے. قرآن قیامت تک کے لیے, جب تک قرآن میں یہ آیت ہے جان لو اللہ کا رسول تم میں موجود ہے, تو جب قرآن گواہی دے رہا ہے کہ حضور ہم میں موجود ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ موجود ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ ہم نے, ہمارا ایمان قرآن پر ہے, کسی مولوی کے فتوے پر ہمارا ایمان نہیں ہے, کسی ملا کے قول پر ہمارا ایمان نہیں ہے, ہمارا ایمان قرآن پر ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو کہ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے. تو حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے ہم مانتے ہیں, انتقال ہوا ہے ہم مانتے ہیں, لیکن حضور کا دنیا سے جانا باقی لوگوں کا مر کے دنیا سے چلے جانے جیسا نہیں ہے. کیسے سمجھ لیجیے. دیکھیے کیونکہ باقی سب لوگ دنیا میں آ کر ہی کچھ بنتے ہیں, آنے سے پہلے کوئی بھی کچھ نہیں بنتے. دنیا میں آیا تو پھر وہ عالم بنا, مفتی بنا, حافظ بنا, ڈاکٹر بنا, انجینئر بنا, پروفیسر بنا, جج بنا, وکیل بنا, جو بھی بنا, چور بنا, ڈاکو بنا.
جو بھی بنا دنیا میں آ کے بنا. ماں کے پیٹ سے تو بس وہ بچہ ہی پیدا ہوا تھا. لیکن میں نے آپ کو بتایا قرآن کی 1 نہیں 2 نہیں 74 آیتیں ہیں, سب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بنا کر بھیجا. سب میں اللہ فرما رہا ہے. اور یہ بات وہ بھی مانتے ہیں جو میلاد نہیں مانتے. کیا کہ حضور دنیا میں آ کے کسی کے ہاتھوں کچھ نہیں بنے, بلکہ اللہ نے سب کچھ بنا کر حضور کو دنیا میں بھیجا. تو حضور جب باقی لوگ دنیا میں آتے ہیں نا تو دنیا میں آ کر کچھ بنتے ہیں. اور اصول یہ ہے کہ کیونکہ باقی لوگ دنیا میں آ کر کچھ بنتے ہیں, تو جو آدمی دنیا میں آ کر جو کچھ بنتا ہے, توجہ کیجئے میری بات, جو آدمی دنیا میں آ کر جو کچھ بنتا ہے جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ رہتا نہیں ہے. جب دنیا سے جاتا ہے نا تو جو وہ دنیا میں آ کر بنا تھا وہ رہتا نہیں ہے. میں قادریہ مسجد شیڈ نمبر 2 میں 34 سال سے امامت کر رہا ہوں. جو بچے پیدا ہوئے تھے نا ان کی داڑیاں بھی سفید ہو گئی. لیکن کل میں مر جاؤں گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا جو 34 سال سے کہہ رہے ہیں عبد الوہاب صاحب قادری مسجد کے امام ہیں, کہے گا عبد الوہاب صاحب قادری مسجد کے امام تھے, مر گئے. اب امام نہیں رہے, مر گئے. جج تھا, وکیل تھا, پروفیسر تھا, ڈاکٹر تھا, انجینئر تھا, حافظ تھا, قاری تھا, امام تھا, مفتی تھا, سب تھا, ہو گیا. کیونکہ انتقال ہو گیا, مر گئے. وہ تھا اس لیے ہو گئے کہ وہ دنیا میں آ کر بنے تھے, اور کیونکہ دنیا میں آ کر بنے تھے تو دنیا کی چیز دنیا تک ہی ہے. قبر میں کوئی وکیل نہیں ہے, کوئی جج نہیں ہے. قبر میں سب مردے اور حساب کتاب کے لیے فرشتے کھڑے ہیں. یہاں انہوں نے کتنوں کا بیڑا غرق کیا ہوگا اپنے غلط فیصلوں سے, لیکن وہاں جب ان کا فیصلہ ہوگا تو پتہ لگ جائے گا. ایسا ہی ہے نا بھائی, وہاں پر کوئی جج صاحب, کوئی وکیل صاحب, کوئی سیاستدان, کوئی سائنسدان نہیں ہے. ایٹم بم ایجاد کرنے والے کے پاس بھی جب فرشتے آئے ہوگا تو ایٹم بم اپنے ہی لیے کے بیٹھا ہوگا. بیٹا اپنا حساب دے, ایٹم بم تو دنیا میں بنا کے آئے, یہاں بتا تو تیرا بم پھٹنے والا ہے. اگر ایمان نہیں ہے, گناہگاری ہے, حرام کاری ہے, کفر ہے, تو پھر بم پھٹنے والا ہے, عذاب کا بم پھٹے گا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, ایمان کی حفاظت فرمائے. تو جو کچھ دنیا میں آ کر کوئی بنا, کیونکہ وہ دنیا میں آ کر بنا تھا اس لیے وہ رہا نہیں. لیکن کیونکہ حضور سب کچھ بن کے دنیا میں آئے تھے, اس لیے حضور جب دنیا سے گئے تو جو کچھ بن کے دنیا میں آئے وہ سب کچھ ہے. کہ دنیا میں آ کر کچھ نہیں بنے تھے, دنیا میں نہیں بنے تھے, اس لیے وہ دنیا میں نہیں رہا, وہ حضور کے ساتھ ہے. آج بھی سرکار قبر میں بھی ہیں تو رسول بھی ہیں, پیغمبر بھی ہیں, نبی بھی ہیں, رحمت بھی ہیں, بشیر بھی ہیں, نذیر بھی ہیں, سراج منیر بھی ہیں, سب کچھ ہے. سبحان اللہ, سب کچھ ہے. اور ایسے ہیں, یہ لفظ ہیں اور تھے کا پھیر اتنا خطرناک ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود وہ جو 3 ڈبے والے چھوٹے بھائی کا پیجامہ اور بڑے بھائی کا کرتا پہن کے لوگ کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے. آج 1500 سال کے بعد ان کا ملا بھی کسی کو مسلمان بنائے گا, کافر کو. تو عقیدہ یہی دینا پڑے گا, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سب بولو زور سے, اللہ کے رسول ہیں. تھے بولے گا تو مسلمان ہوگا؟ کلمہ پڑھوانے والے کو تھے پڑھوایا تو مسلمان ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا. رسول ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور دنیا میں آ کے رسول نہیں بنے تھے. پیر صاحب تھے ہو گئے, حضور تھے نہیں ہوئے, حضور ہیں. تو جو تھے ان کی برسی ہوتی ہے, جو تھے ان کا عرس ہوتا ہے, جو ہیں ان کا تو میلاد ہی ہوتا ہے. حافظ صاحب تھے, امام صاحب تھے, علامہ صاحب تھے, مفتی صاحب تھے, شیخ الحدیث صاحب تھے, پیر صاحب تھے, سب تھے ہو گئے. تو تھے والوں کی برسی ہے, تھے والوں کا عرس ہے, ہیں والے کا تو میلاد.
حضور ہیں، کیونکہ ہیں اس لیے ملا دو، تھے کر کے دکھاؤ پھر بات آگے بڑھے گی، تھے کرو گے تو خود تھے ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان تھا ہو جائے گا۔ اگر حضور کو تھے کرنے کی بات کرو گے تو تمہارا ایمان تھا، پھر لوگ بولیں گے کبھی یہ مسلمان تھا، پھر لوگ بولیں گے کبھی یہ مسلمان تھا، تو یہ تھا جو وہ تھا ہو جائے گا۔ تو ایمان تو حضور کی ذات ہے، ایمان ہے ہی حضور۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام ہے کیا؟ اب آخری بات کرتا ہوں، اسلام ہے کیا؟ سنیے آپ اسلام کیا؟ آپ 4 اصطلاحات سنتے ہیں اسلام کے مجموعے میں، 4 اصطلاحات سنتے ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ یہ 4 اصطلاحات آپ سنتے ہیں، ان کے مجموعے کا نام ہے اسلام۔ ان کے مجموعے کا نام ہے اسلام۔ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، ان کے مجموعے کا نام ہے اسلام۔ اور حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، ان کے مجموعے کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے پھول ہیں 4 رنگ کے، شریعت کے بھی 4 پھول ہیں، طریقت کے بھی 4 پھول ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، ان کے گلدستے کا نام ہے اسلام۔ ایمان و اسلام ان کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں اسلام ہے کیا؟ 4 اصطلاحات ہیں۔ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں تحریر فرمایا ہے، بالکل دل کے کانوں سے سنیے، اور ہو سکے تو اس کو تو یاد کر لیجیے۔ آپ فرماتے ہیں حضور کے اقوال کا نام شریعت ہے۔ حضور نے جو کچھ کہا، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو چاہے وہ حدیث، قرآن بھی حضور کا کہا ہوا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ قرآن فرماتا ہے ہمارا یہ محبوب اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو اس کا رب اس پر وحی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں حضور کے اقوال کا نام شریعت ہے، اور حضور کے افعال کا نام طریقت ہے۔ حضور نے جو کہا وہ شریعت ہے، اور حضور نے جو کیا وہ طریقت ہے۔ طریقت لفظ بنا طریقے سے، اور طریقہ حضور کے سوا اسلام میں کسی کا نہیں چلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور بہترین طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ مسلمان کے لیے تیسری چیز کوئی نہیں ہے۔ حکم ربانی جو ملتا ہے سرکار کی زبان سے، اور طریقہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار کا عمل ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضور کے اقوال کا نام شریعت ہے، حضور کے افعال کا نام طریقت ہے، جو کچھ حضور نے کیا، حضور کے افعال کا نام طریقت ہے، حضور کے احوال کا نام حقیقت ہے۔ حضور کے احوال، حضور کے محسوسات، حضور نے کس کو اچھا جانا کس کو برا جانا، حضور کے محسوسات جو ہے نا اس کا نام ہے حقیقت، اور حضور کی صحیح پہچان کا نام ہے معرفت۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ لوگ سمجھتے ہیں معرفت کے معنی اللہ کی معرفت۔ اللہ کی معرفت انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت انسان کے لیے ممکن، کیونکہ انسان کا ذہن ہے محدود اور اللہ ہے لامحدود۔ محدود میں لامحدود کیسے سما سکتا ہے؟ تو انسان کے فہم میں اللہ تعالیٰ سما، انسان کے عقل و شعور میں اللہ کی ذات و صفات آ سکتی نہیں آ سکتی۔ اللہ تو بہت دور کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ حضور کی پہچان ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ سنیے، آپ کا دل ہل جائے گا۔ اس کائنات میں حضور علیہ السلام کے سب سے قریبی دوست، جس نے اپنا سب سے زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزارا،
رب نے آپ کو سرکار کا ایسا ساتھ عطا فرمایا کہ ساری زندگی سفر و حضر میں تو حضور کے ساتھی رہے اللہ نے آپ کو قبر و حشر میں بھی حضور کا ساتھی بنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب کو پتہ ہی بات۔ اب سنیے حضور علیہ السلام نے حضرت بکر صدیق سے کیا فرمایا۔ سرکار نے فرمایا یا ابا بکر حقیقتی لا یعرف الا ربی، اے ابو بکر سنو، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ ہم تو حضور کی حقیقت تک رسائی نہیں پا سکتے، اللہ کی تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا گیا یہ آخری منزل ہے تکمیل ایمان کی، جس کو معرفت کہا جاتا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ہم تصور کرتے ہیں کہ شاید اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ نے اپنی ذات اور تمام صفات کا مظہر حضور کو بنایا۔ اللہ کی معرفت ممکن نہیں ہے، اللہ جنہیں چاہتا ہے اپنے محبوب کی معرفت عطا کرتا ہے۔ جنہیں اللہ چاہتا ہے اللہ ان کو اپنے حبیب کی معرفت عطا کر دیتا ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام کی معرفت کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو جو حضور کی معرفت پا لیتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس لیے اس کو ولی کہتے ہیں۔ قرآن نے ولایت کے حصول کا جو ذریعہ بتایا ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، دوست ہوتا ہے باقی لوگوں کے درمیان وہ شخص جس سے میں دلی محبت کرتا ہوں۔ ملنے جلنے والے سب ہیں، دوست کوئی کوئی ہوتا ہے۔ وہ فراز نے کہا تھا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والے۔ ملنے جلنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن دوست تو کوئی کوئی ہوتا ہے نا، جس سے دلی محبت ہوتی ہے وہ دوست ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا دوست، اللہ کی محبت، اللہ کا محبوب کون بنتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبوب آپ فرمائیے میری فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا۔ جو صرف حضور کی فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جب حضور کی اللہ اسے اس فرما برداری کے نتیجے میں معرفت عطا کر دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ بات میں اور آپ جانتے ہیں، یہ بات میں اور آپ مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ حضور ہی اسلام اور ایمان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ بات میں اور آپ مانتے ہیں، میں اور آپ مانتے ہیں، کفار کی بات جانتے ہیں۔ کفار کو بھی یہ بات پتا ہے کہ جو مسلمان ہے نا، صحیح جو مسلمان ہے ان کا دین نماز روزہ حج زکات نہیں ہے، ان کا دین و ایمان تو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بات ان کو معلوم ہے۔ اس لیے کہ ان کی نظر میں حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ بھی ہے کہ محض حضور علیہ السلام کے ادب کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی تھی سانپ سے کٹوانے پر۔ ان کی نظر میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ محض حضور کی بات نہ ماننے اور حضور کا فیصلہ قبول نہ کرنے والے کی گردن یہ کہہ کر اڑا دی تھی کہ جو حضور کی بات نہیں مانتا میں اسے مسلمان ہی نہیں مانتا۔ ان کی نظر میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا معاملہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفار نے کہا تھا کہ آپ کعبے میں آ گئے ہیں، بیت رضوان کا واقعہ، آپ کعبے میں آ گئے سفیر بن کے، حالت احرام میں ہیں تو چلیں آپ طواف کر لیں پھر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، آپ عمرہ ادا کر لیں۔ حضور کو روک دیا گیا تھا حدیبیہ کے مقام پر، حضرت عثمان کو حضور نے سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ کفار نے پیشکش کی کہ آپ حالت احرام میں طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، احرام کھول دیں۔ حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا تم کعبے کے طواف کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم میں حضور کو چھوڑ کے کعبے کی طرف دیکھنا بھی ان کے علم میں حضرت علی کا واقعہ بھی ہے کہ محض حضور کے
آرام کی خاطر حضرت علی نے نماز عصر جیسی عظیم نماز قضا فرمائی. تو ان کو پتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا دین و ایمان نماز روزہ حج زکوٰۃ میں نہیں ہے، یہ تو دین و ایمان کے اظہار کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. اصل دین و ایمان ان مسلمانوں کا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی محبت. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ جب وہ اسلام کے خلاف اپنا بغض ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے خلاف اپنا غصہ نکالنا چاہتے ہیں، اسلام کے خلاف اپنی نفرت ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نماز روزے اور حج اور زکوٰۃ پر بات نہیں کرتے، وہ معاذ اللہ حضور کے خاکے بناتے ہیں، حضور کی توہین کرتے ہیں. اس لیے توہین کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان اور اسلام یہ ہیں. اب سوچئے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضور ہی ہمارا دین و ایمان ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم ہی اس پر ثابت قدم نہ ہوں کہ حضور ہی ہمارا دین و ایمان ہے، تو پھر ہمارا دین و ایمان گیا کہاں؟ اگر وہ گستاخی کر رہے ہیں، اگر وہ بے ادبی پر کمر بستہ ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہم یہاں ہیں وہ وہاں ہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم پکڑ کے مارے اس کو. جس کو اللہ وسائل دے گا، توفیق دے گا، چنے گا اللہ، تو پھر کوئی ممتاز قادری پیدا بھی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے نا، اس کام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے منتخب ہوتے بندے. لیکن من حیث القوم مجموعی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ محفل میلاد کا پیغام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا درس، یا اس ساری گفتگو کا نچوڑ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کافر اسلام دشمنی پر حضور کی گستاخی کے لیے کمر بستہ ہے، تو پھر مومنوں کو اسلام دوستی پر حضور کی غلامی کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے نا. ہم تو وہی داڑھی مونڈنے پہ تلے ہوئے ہیں، ہم تو وہی فجر چھوڑنے پہ تلے ہوئے ہیں، ہم تو وہی قرآن نہ پڑھنے کی قسم کھا کے بیٹھے ہیں، ہم تو وہی سچ نہ بولنے کے لیے تلے بیٹھے ہیں، ہم تو وہی پورا نہ تولنے پہ تلے بیٹھے ہیں، ہم تو وہی وعدہ خلافی کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، ہم تو وہی حضور کی سنت سے منہ موڑنے اور حضور کی سنت کو چھوڑنے پر تلے بیٹھے ہیں. کب وقت آئے گا؟ کیا آواز آئے گی؟ کیا تار آئے گا؟ کیا خط آئے گا؟ کیا فون آئے گا کہ چلو بلاوا آیا ہے چلو؟ ایسا نہیں ہوگا. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ فرماتا ہے جب اس کے جانے کا وقت آئے گا ایک لمحہ پہلے نہیں پتہ چلے گا، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، بس وہ تو بلاوا آ جائے گا تو جانا پڑ جائے گا. اس سے پہلے